that you do that. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہمارا زبردست پینل موجود ہے اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ دوسروں کی رائے ہے. یعنی کبھی کبھار ہم سنتے ہیں نا رائے کا پہاڑ بنا دیا، لیکن وہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. رائے دوسروں کی جو ہوتی ہے وہ آپ کو کس طرح اثر آپ پہ کرتی ہے، اور کبھی کبھار ایک چھوٹی سی کہی ہوئی بات، کسی کا ایک ایکسپریشن، کسی کا ایک فکرہ یا جملہ ایک اچھے بھلے انسان کے پورے اعتماد کو، پورے کانفیڈنس کو شیک کر سکتا ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ کہاں آپ نے اپنی باؤنڈریز، اپنے قلعے تھوڑے مضبوط کرنے ہیں تاکہ دوسروں کی بات آپ تک نہ آ سکے. اس میں بھی ایک بڑی اچھا محاورہ ہے کہ جی ایک پانی کے جہاز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے بڑے اوشنز پہ، سمندروں پہ آسانی سے تیرتا رہتا ہے، لہروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے. سو اٹ از ناٹ دا واٹر آؤٹ سائڈ جو ایک جہاز کو ڈبوتا ہے، بلکہ اٹ از دا واٹر دیٹ یو لیٹ کم ان سائڈ. یعنی جو اگر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اور اس کے ذریعے پانی اندر آنا شروع ہوا ہے، جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اس کو ڈبوتی ہے، ورنہ ویسے تو وہ اوشنز کے اوشنز کو چیرتا ہوا آگے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. سو دیٹس دا تھنگ ٹو ریمبر. آج کے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہماری سب کی فیوریٹ جو اب پاکستان کو چھوڑ کر کینیڈا چلی گئی ہیں، تو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ کینیڈا سے واپس اپنے ملک تشریف لائیں تو ہم ان کو بلائیں، کیونکہ آپ سب کی فیوریٹ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی غزالہ خان جی. السلام علیکم غزالہ جی. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم. اس کے علاوہ جی ہمیں جوائن کر رہے ہیں صفدر علی. ایسے پیشے سے وابستہ ہیں کہ نہ صرف انہوں نے دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے، بلکہ دوسروں کی رائے ان کے بارے میں آتی رہتی ہوگی. کئی دفعہ ہمارے سیلیبریٹیز، ہمارے پبلک فیسنگ لوگ دوسروں کی رائے اور کامنٹ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. کیسے اپنے قلعے کو مضبوط کیا جائے، کیسے کسی کی رائے کو صرف ایک رائے سمجھا جائے، یہ ہم ان سے جانیں گے. تھینک یو سو مچ صفدر فار بینگ ہیئر. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، از اٹ ایوری بڈیز اوپینین؟ یہ سب لوگوں کا اوپینین ہمارے میٹر کرتا ہے، یا جو ہمارے خاص ہوتے ہیں، ہمارے قریبی ہوتے ہیں، ہمیں جن سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ان کا اوپینین، ان کا ریاکشن ہمیں توڑ یا ہمیں بنا سکتا ہے؟ اس بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ہیں، اس کے علاوہ کارپوریٹ ویلنس کنسلٹنٹ بھی ہیں، تھرائیو سروسز کو لیڈ کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں میری پرویز. تھینک یو سو مچ میری فار بینگ ہیئر. اچھا جی، سب سے پہلے غزالہ جی اگر آپ سے شروعات کریں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دوسروں کی رائے اہم بھی ہے، کیونکہ ہم معاشرتی حیوان ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، تو اس کے لیے ہم کیسے باؤنڈریز کریٹ کریں؟ تھینک یو سو مچ سدرا. فرسٹ آف آل اٹس گریٹ ٹو بی ہیئر ان یور شو، اور ایز یوزول ماشاء اللہ آپ ہمیشہ امیزنگ ٹاپک لاتی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دوسروں کے اوپینین میٹر کرتے ہیں جو آپ سے سنسیئر ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ آپ کو انکریج کریں گے، وہ آپ کو حوصلہ دیں گے آگے بڑھنے کا. اگر آپ کبھی غلطی بھی کر دیں گے تو کہیں گے کوئی بات نہیں ہے، بیکاز یو آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس. اگر آپ غلطیاں نہیں کریں گے تو آپ سیکھیں گے کیسے؟ لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ پہلے سے بنا کے رکھیں کہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ کون آپ کو ڈسکریج کر رہا ہے اور کون آپ کو انکریج کر رہا ہے. کیونکہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ رائے رکھے، ہم یہ حق اسے نہیں چھین سکتے، لیکن اس کی رائے کا ہم پہ جو اثر ہے وہ ہماری یا تو کمزوری ہے یا ہماری طاقت ہے. تو اگر ہم خود کمزور ہیں تو obviously ہم ہر کسی کے اوپینین سے، جیسے کہتے ہیں نا ڈونٹ بی اے فٹ بال آف ادرز اوپینین، کہ جس نے کہا کک کیا آپ ادھر چلے گئے، آپ ادھر چلے گئے. کسی نے کہا آپ پہ بلیک کلر سوٹ نہیں کرتا تو آپ نے بلیک کلر ہی پہننا چھوڑ دیا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے کہ کچھ لوگ تھے وہ کہیں قید ہو گئے اور بہت اونچی سی دیوار تھی، تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اوپر چڑھنے کی، وہاں سے نکلنے کی، لیکن کوئی نہیں کر پایا. ایک بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے کوشش کی اور وہ نکل گیا وہاں سے. تو پوچھا گیا کہ کیسے اس نے کیا، تو پتا چلا وہ بہہ رہا تھا، وہ سن ہی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ وہ جو لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ تم نہیں کر پاؤ گے، اس نے وہ سنا ہی نہیں، اس لیے وہ کر گیا. تو اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں. آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنائیں، کیونکہ دیکھیں اوپینین از ویری مومنٹری. اگر فرض کریں آپ کسی نئی جگہ جاتے ہیں، پہلے شخص کوئی آپ کو ملتا ہے آگے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ وہ لیٹ آیا ہے تو آپ کو ایک دم سے خیال آتا ہے یار یہ کتنا ارسپانسبل بندہ ہے، وہ کتنا لیٹ آیا ہے. تھوڑی دیر میں آپ اسے بات کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں نہیں یار یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا میں نے اس کو سمجھا. اچھا، what you're pointing towards غزالہ جی is first impression is the last impression. ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں. میری یہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیونکہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا واقعی ایک دفعہ اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے، کوئی پرسیپشن بن جائے تو اس رائے کا بدلنا مشکل ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا. کوئی شخص اگر بہت زیادہ ان پاپولر ہو گیا ہے، یا کسی کی ایک بات، کوئی ایک رائے، کوئی ایک واقعہ اس کی پہچان بن گیا ہے، تو کیا اس کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے؟
نہیں بالکل بھی نہیں. very interesting topic and this question as well, because psychologically speaking ہمیں 7 seconds لگتے ہیں, 7 seconds to form an opinion about somebody. Okay. You can imagine somebody walking inside, کوئی کمرے کے اندر داخل ہو رہا ہے اور آپ ان سے بات کیے بغیر ہی ان کے حلیے, ان کے کپڑے, ان کا جس طرح ہم اپنے آپ کو کیری کر رہے ہیں, اس کے بیسس کے اوپر ہم ایک ججمنٹ بنا لیتے ہیں, ایک opinion بنا لیتے ہیں, یہ ایروگینٹ ہے, یہ بات صحیح طریقے سے یہ اپروچیبل ہے یا نہیں ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہم اوپینین ایک بنا لیتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم آپ کا جو اوپینین ہوتا ہے اٹ از ناٹ ویری ایکوریٹ, اسپیشلی دا ون جو آپ پہلے 7 سیکنڈ میں بنا رہے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اوپینین جو ہے اٹ از بیسڈ آن ججمنٹ. آپ نے ججمنٹ, آپ کی جو اپنی کلچرل ویلیوز, آپ کے جو اپنے ایکسپیرینس ہیں, اس کے بیسس کے اوپر میں نے کسی کے بارے میں اوپینین جو ہے وہ فارم کر لیا ہے. اب obviously this is not something that is objective, یہ objective نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ facts کے اوپر بیس کرتی ہو. تو opinions جو ہے یہ ایک بڑا interesting سا element اس لیے because ایک تو یہ ہے کہ ہم opinion form کیسے کرتے ہیں اور کتنی دیر میں کر لیتے ہیں, لیکن دوسری جو چیز جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ رائے کا پہاڑ بنا لیتے ہیں اور ہر چیز جو ہے ایک رائے کو ایک ہم اتنا امپورٹنس دے دیتے ہیں. اوپینینس کی وجہ سے ہم اپنی ویلیوز کو بھی ٹرانسفارم کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اف somebody says, آپ نے کہا کہ کالے کپڑے جو ہے اگر کسی نے کہہ دیا کہ اچھے نہیں لگ رہے تو میں پہننا بند کر دوں, ایٹ لیسٹ وہ جو بات ہے وہ میرے ذہن میں اس طریقے سے رہے گی ایٹ لیسٹ کچھ دیر تک. اگر مجھے یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ اوپینین کو میں نے اپنے سر پر نہیں سوار کرنا, تو میں اس کو انٹرنلائز کر لوں گی. دیٹس دا ٹرم دیٹ وی یوز, کہ آپ اپنے کسی اوپینین کو, کسی اور کے اوپینین کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی سیلف لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں. So that's what it is. اچھا, اور نہ صرف یہ کہ یہ پن پوائنٹڈ اوپینین آپ کے بارے میں ہو سکتا ہے یا یہ معاشرے کے بارے میں سماجی رویے ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال کہ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کام کرنے والی خواتین کا کردار اچھا نہیں ہوتا یا وہ اچھی گھریلو خواتین نہیں بن سکتی ہیں, گھریلو ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکیں گی, تو یہ ان کی رائے ہے جو آہستہ آہستہ شاید آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کی رائے بن جاتی ہے. اور کئی دفعہ ہمارے لیے یہ ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کسی بھی موضوع پہ, کسی بھی ایشو کے اوپر میری اپنی رائے کیا ہے اور کتنی وہ رائے ہے جو جنریشنل ٹراما کے طور پہ یا بوروڈ بلیف کے طور پہ میرے پاس آئی ہوئی ہیں. ایک اور اس کا جو اینگل نکلتا ہے جو میں صفدر کے پاس سے جانا چاہوں گی. صفدر, ہمارے پروفیشن میں جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا کی, جرنلزم کی, انالیسس کی, کئی پرسنالٹیز اتنی ریجڈ ہیں, بے شک ان کا تجربہ ہے, انہوں نے بہت دنیا دیکھی ہے, اسٹڈیز بھی ہے, لیکن وہ اپنی رائے کو, اپنی اوپینین کو بہت غیر ذمہ داری سے میڈیا پہ آ کے ایک فیکٹ کے طور پہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, ایز اف کہ یہ ایک لا ہے اور اس پہ کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی وہ سورس آف انفارمیشن یا یہ رائے انہوں نے کیسے بنائی ہے یا یہ ان کا اوپینین کیوں ہے یہ ہمیں نہیں بتاتے, لیکن وہ اتنے وثوق سے کہتے ہیں اور ان کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ لوگ ان کی بات کو سچ مان لیتے ہیں. یہ کتنا ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, جب ایسے کاروبار یعنی میڈیا میں رہ کر تشہیری پروپیگنڈا جو ہے وہ منفی رویوں پر چلنے لگ جائے تو پھر ایسے بزرگان صحافت کی جانب سے ایسی باتیں کیے جانا اور اتنے وثوق سے جھوٹ بولے جانا عام ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ہوا ہے جی, ہم نے دیکھا بہت بڑے کیسز میں ہم نے دیکھا اور ہوتا رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے جن لوگوں کی جانب آپ کا اشارہ ہے میں بالکل سمجھ گیا ہوں بات, لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بغیر ان کا کام چل سکتا ہے؟ نہیں, اس کے بغیر ان کا کام نہیں چل سکتا. جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں دوسروں کی رائے کی تو یہ بات کی جاتی ہے کہ دوسروں کی رائے ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. یوں کہا جانا چاہیے کہ دوسروں کی منفی رائے ہم پر اثر انداز ہوتی ہے, کیونکہ جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے دوسروں کی رائے تو ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ دوسروں کی جو رائے ہوگی وہ منفی ہی ہوگی ہمارے بارے میں, یا دوسرے ہم کو جج کریں گے اور جج کرتے ہوئے کوئی نیگیٹیوٹی ہی پھیلائیں گے ہمارے بارے میں, کوئی پازیٹیو بات نہیں کی جا سکتی. جہاں تک ہے کہ ہمارے پروفیشن میں اس رویے کو لے کر چلنا, دیکھیے جس طرح سے میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ جب ہمارا کام اور کاروبار ہی اسی انداز پر استوار ہو جائے گا کہ ہمیں یہ لگے گا کہ ہم جتنا بڑا جھوٹ بولیں گے, جتنے وثوق سے جھوٹ بولیں گے اور جس انداز سے لوگوں کو اپنی جانب کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے اسی انداز سے میری ریٹنگ آئے گی, تو آپ جان لیجئے کہ پھر وہاں پر بڑے بڑے جھوٹ بولے جائیں گے.
फिर इतने वसूख से झूठ बोले जाएंगे कि अच्छा, आप झूठ के सुप्रीम साथ कोर्ट में साथ मुझे तो उसके अंदर जो बड़ा फुकदान नजर आ रहा है या सबसे बड़ा जो नुकसान नजर आ रहा है वो हमारी इखलाकियात का है। सिर्फ यही नहीं कि राय हम पे मुसल्लत की जा रही है या वो गलत राय है या वो एक बहुत छोटे से तबके की राय है, उस राय में नंबर 1 इंतहा पसंदी है, हो सकता है उसमें नफरत अंगेजी है, उसमें जो इखलाकियात है, जो अल्फाज का इंतखाब है वो मौजू नहीं है टेलीविजन के लिए, लेकिन फिर भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो राय के साथ साथ ये जो बकाया एंगल्स हैं सफदर, ये कितने डेंजरस हैं? ये इतने डेंजरस हैं कि आपने लास्ट टाइम खबरों में सुना होगा कि 2 सियासी पार्टियों के 2 भाइयों ने, यानी एक पार्टी से ताल्लुक रखता था और दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखता था, उन्होंने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। ये इतने डेंजरस हैं। मुआशरा इस इंतहा पसंदी की जानिब जा चुका है। और जब भी इस मामले पर बात होती है, हम मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, ज़ाहिर है आप भी मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जब आपको बुलाया जाता है तो हमसे ये बात कही जाती है कि आप इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने इस पर क्या किरदार अदा किया है। नौजवान नस्ल से ये बात कही जाती है कि आप इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और वो जो पिछले 35-40 सालों में एक जो रवैया डेवलप हुआ है, जिस पर इतना ज्यादा काम किया गया कि इसे इंतहा पसंदी की जानिब ले जाया गया, और स्पेशली मैं ये समझता हूं कि इसे एक मतवाजन राय जो है, एक तवाजुन वाली जो राय कायम की जानी चाहिए थी, उस पर काम करने की बजाय इंतहा पसंदी की जानिब काम किया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि हमें माजी करीब में नजर आता है सफदर कि इस तरह की राय, इस तरह की स्टेटमेंट्स ने हमारे शहरों में आग लगाई है, कई दिन के दंगे करवाए हैं, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई हैं, कई खानदानों ने अपने प्यारों को खोया है। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। हम अगर कराची शहर की बात करें, हम यही सारी सूरत हाल देखते हुए कई दिहाइयों में बड़े हुए हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आके इसी पे बात करेंगे कि दूसरों की राय किस तरह ना सिर्फ ये कि पूरी एक रियासत को, एक शहर को तबाह कर सकती है, बल्कि कई घरों को जला देती है। सिर्फ एक छोटी सी बेजरर सी बात कहना कि मुझे लगता है कि तुम्हारा शरीके हयात तुम्हारे काबिल नहीं है, या उसकी जो पर्सनालिटी है तुमसे मैच नहीं करती, या वो इतना जाजिबे नजर नहीं है, हमें नहीं पता कि ये लोगों को कैसे अफेक्ट करता है। इसी तरह छोटे बच्चों की पर्सनालिटीज कैसे डैमेज होती हैं अगर आप उनको कंपेयर करते हैं, अगर आप उनको बॉडी शेम करते हैं, अगर आप उनको उनकी स्कूल्स के रिजल्ट्स के मामले पे शेम करते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए सबसे पहले उनसे बात करते हैं और आप भी अपने तजुर्बे में बताइए कि दूसरों की राय से आप बन भी सकते हैं, आप बिगड़ भी सकते हैं, तो हाउ शुड वी बिकम अवेयर ऑफ इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिदरा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। पहले तो एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे जी, जो दिसंबर गुजर गया, दिसंबर में कोई प्रोग्राम नहीं किया, मूली वाले पराठे, कोई गपशप नहीं हुई, दिसंबर जा रहा है तो प्लीज एक प्रोग्राम। हमने ये सारी चीजें जनवरी के लिए बचा के रखी हैं। हमने कहा कि अच्छे नए साल में इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए। जी आप बताइए। अच्छा, राय के बारे में ये है कि देखिए, अब हर बंदे का ना, जैसे इंसान ने अपने आप को एक लॉक किया होता है और उसमें ये होता है कि हर इंसान की कोई ना कोई कुंजी है, कोई चाबी है। कोई मतलब अगर 20 लोगों का हल्का हबाब है तो 1-2 लोग ऐसे होंगे जो उसका डार्लिंग होगा, सही, वो उसकी बात नहीं टालता। राय ऐसा बंदा है, मतलब उससे वो कोई भी बात हो तो वो बंदा उससे जरूर, कहते हैं ना किसी बंदे की कुंजी होती है ताले की, तो वो उसकी बात जरूर रखता है। लेकिन राय हमेशा देखिए, अच्छी राय जो आप सिंसियर होकर मशवरा दें, अच्छा पता भी होता है इंसान को कि मेरे साथ सिंसियर कौन है, तो उसको लेके चीज को आगे चलना चाहिए कि मेरे साथ सुनना चाहिए, फिर एनालिसिस करना चाहिए। बिल्कुल आंखें बंद करके मशवरे पे अमल नहीं कर लेना चाहिए किसी की भी राय हो किसी बारे में।
بالکل صحیح. یعنی مشاورت آپ ضرور کریں لیکن پھر اپنے دل کی اور اپنے ذہن کی بات بھی مانیں. بہت شکریہ راشد صاحب کال کرنے کے لیے. غزالہ جی مجھے بتائیں, جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, کیا دوسرے لوگوں کا اوپینین جو اس شادی میں نہیں, جیسے کہا جاتا ہے نا انگریزی میں 3 is a crowd, وہ کپل ہی ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتا ہے, لیکن اگر آپ دوسروں کا اوپینین, ان کی رائے اپنی ازدواجی زندگی میں لینے لگیں تو کیا معاملات سنبھلتے ہیں یا بگڑتے ہیں؟ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں سدرا. دیکھیں اگر آپس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ, ہماری سب سے زیادہ جو گیپ آتا ہے وہ آتا ہے کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے. صحیح. کیونکہ اگر دو لوگ جنہوں نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے, اگر وہ ایک دوسرے کو کوئی چیز کلیئر ہی نہیں کر رہے, وہ بتا ہی نہیں پا رہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے, تو پھر اب ہر چیز میٹر کرے گی. کسی نے کہہ دیا کہ اس کے تمہاری ہائٹ اس سے زیادہ ہے, وہ اس چیز کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں شادیوں میں آج کل ہم اتنی تقریبات کر رہے ہیں, میری سمجھ نہیں آ رہی, 2 لوگ زندگی کی نئی شروعات کر رہے ہیں, ہم آپس میں ہی کمپیئر کر رہے ہیں, دلہن زیادہ پیاری لگ رہی ہے, نہیں دولہا زیادہ خوبصورت ہے. یعنی وائی ڈو وی ڈو دیٹ؟ کیونکہ ہم لوگ یوز ٹو ہو چکے ہیں نا بچپن سے کہ ہم لوگوں کو ہم بہت زیادہ ججمنٹل ہیں. ہم لوگ مطلب بغیر کوئی رائے دیے یا اوپینین دیے تو ہم سے صبر ہو ہی نہیں رہا کہ ہم نے تو کچھ نہ کچھ بولنا ہے. مطلب ضروری ہے کہ آپ نے کچھ بولنا ہے, آپ صرف اپریشیٹ کریں. اور آپ یقین کریں, دیکھیں انکریجمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹا بچہ ہے, اگر وہ آپ کے پاس کچھ بھی الٹا سیدھا بنا کے لاتا ہے, آپ اس کو بولے واہ کتنا خوبصورت بنایا تم نے, تو اگلی دفعہ اس سے زیادہ محنت کرے گا, اس سے زیادہ وہ ایفرٹ کر کے وہ اس سے بہتر چیز بنا کے آپ کے سامنے لائے گا. لیکن اگر آپ نے پہلی چیز پہ ہی اس کو کہہ دیا یہ تم نے کیا بنایا ہے, تم نے کیا کیا ہے, آپ نے اس کی ساری ایبلٹیز, اس کی ساری کوالٹیز جو آگے چل کے شاید بہت بڑی چیز بن سکتی تھی, آپ نے اس کو وہیں ختم کر دیا. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے میری, یہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. براؤن پیرنٹنگ میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں بہت سارے جو ینگ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بچے کو ٹف بنا رہے ہیں. اگر بچے کو تھوڑا سا ڈانٹیں گے, تھوڑا سا کرٹیک کریں گے اور یہاں تک کہ اس کا تھوڑا مذاق اڑائیں گے تو بچہ ٹفن اپ ہوگا, اور گھر میں اس کو اس چیز پہ اگر لڑنے کی عادت ہو جائے گی تو وہ باہر لوگوں کو فیس کر پائے گا. کیا یہ اوپینین صحیح ہے؟ مجھے لگتا ہے سدرا کہ ہمارے معاشرے میں براؤن کلچر کے اندر آپ کا جو سب سے پہلا بلی ہوتا ہے وہ آپ کے گھر میں ہی ہوتا ہے. اور یہ جو ٹف پیرنٹنگ ہے, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ ایک لو ہیٹ آپ نے ڈیلیبریٹلی بنایا ہوا ہے کہ آپ نے تعریف بھی کرنی ہے لیکن آپ نے بچے کو کچھ کرٹیسائز بھی کرنا ہے, کیونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اچھا کرٹیسائز کرو گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی برائی کیا, نہیں تو بچے سر پر چڑھ جاتے ہیں. بالکل. یہ اس طرح کی ایک کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے بچے اتنی زیادہ کنفیوزڈ پرسنالٹی کے ساتھ گرو اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ واقعی میں میرے میں کیا چیز اچھی ہے, کیا چیز بری ہے. اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے پیرنٹس کے اپروول کو سیکھ کر رہے ہوتے ہیں, ہر وقت ویلیڈیشن سیکھ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی بچے کو جب باہر سے کوئی تھوڑی سی بھی ویلیڈیشن, تھوڑی سی بھی امپورٹنس دے دیتا ہے تو اس کو لگتا ہے دس از اٹ. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایونچولی پھر اتنے ٹاکسک ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں. آپ نے پہلے کہا کہ وہ شادیوں کے اندر ہم کیوں دیکھتے ہیں لوگوں کی خوبصورتی کو اور کیوں ہم کمپیئر کرتے ہیں, بیکاز ہمارے سدرا جو اسٹینڈرڈز آف بیوٹی ہیں وہ صرف ایکسٹرنل ہے. ہمارا اسٹینڈرڈ آف بیوٹی یہی ہے, لڑکی سفید ہونی چاہیے, بال بلانڈ ہونے چاہیے, بلو آئی. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اور یہ ہم سب انکانشیسلی سب کانشیسلی کرتے ہیں. ہم اگر مہینے کے بعد اپنے کسی دوست سے ملتے ہیں, ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ وہ خوش ہے یا اس کی زندگی میں کیا پرابلم ہے, ہم پہلی چیز یہ کہتے ہیں تم بہت موٹی ہو گئی ہو, تم بہت پتلی ہو گئی ہو, تمہارا رنگ کیسا ہو گیا, تمہارے بال کیسے ہو گئے. دیٹ از وی آر سچ شیلو پیپل. رائٹ. آپ سدرا ہم یہ کیوں نہیں نوٹس کرتے کہ جب آپ کسی شادی میں جاتے ہیں تو وہ جو اس کا گروم ہے, جو شوہر ہے یا ہونے والا شوہر ہے, وہ کتنا ریسپیکٹفل ہے, وہ جو لڑکی ہے وہ کس سے کتنے اچھے سے, کس مزاج سے لوگوں سے مل رہی ہے. ہم تو اس پہ بھی اوپینین بنا دیتے ہیں ہماری. اگر ہم فار ایگزامپل لڑکی کو مسکراتا ہوا دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ تو ہم کہتے ہیں ضرور ان کا پہلے سے کوئی چکر ہوگا. یعنی اس کا تو یعنی صفدر اس پہ کیا کہو گے آپ کہ ہیپی کپلز, ہم کہتے ہیں کہ یار اس کا تو مطلب ہے یہ خاندان نے رشتہ نہیں جوڑا, انہوں نے آپس میں ہی معاملات طے کر لیے ہیں. ہماری تو یہاں تک سوچ جاتی ہے ماشاءاللہ سے. دیکھیے آپ تینوں خواتین مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. ایوولوشن کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم چونکہ جنگلوں میں رہے ہیں نا, جنگل میں رہتے ہوئے ہم نے صرف خوف سے جو ہے وہ لڑنا سیکھا ہے. ہمیں ہر وقت اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ شیر آ جائے گا, ہمیں ہر وقت اس بات کا ڈر ہوتا تھا کوئی ہمیں مار کھائے گا. تو وہ تو خوف والا رویہ ہے نا,
وہ ابھی تک ہمارے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی اچھا بھی لگے گا نا تو ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ ہم سے زیادہ اچھا نہ لگے. اچھا ایک میں بات میری سے کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں. میری چھوٹے بچوں کو ریز کرتے ہوئے یہاں تک کہ ہم ٹاکسک جینڈر رولز، لمیٹنگ جینڈر رولز بھی ہم اسی طرح سکھاتے ہیں. یعنی میں نے دیکھا کہ ایک لڑکے نے اگر اسٹرابری ملک کی خواہش کر لی انسٹیڈ آف چاکلیٹ ملک تو اس کو باقاعدہ چڑھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم لڑکیوں والی ڈرنک پی رہے ہو. یا اس نے کبھی اگر لڑکی نے کرکٹ کھیلنے کی خواہش ظاہر کر دی تو اس کو کہا یہ تو لڑکے کھیلتے ہیں، لڑکیاں تو گڑیوں سے کھیلتی ہیں. یہ چیزیں بھی ہم بچوں کو بتاتے. ٹی سیٹ لڑکا نہیں لے سکتا، کچن میں صرف لڑکی ہی جائے گی. وائی ڈو وی ڈو دیٹ؟ پہلے یہ ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا پیرنٹس کو، بڑوں کو، کہ آپ نا ایک ان گروپ آؤٹ گروپ کائنڈ آف ایک آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ بلڈ کر رہے ہیں بچے. آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ جو لڑکیاں ہیں وہ دیر سم تھنگ ایلس، اور وہ جو کرتی ہیں وہ تمہارے قابل نہیں ہے، اور جو لڑکے کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے جو تمہارے قابل نہیں ہے. ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو رولز ہیں، یہ جو ان کے لیونگ سٹائلز ہیں، یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں اور آپ کا اس کے اندر کوئی کام نہیں ہے. ہم کرتے ہی اس وجہ سے ہیں بیکاز اگین ہمیں بھی ٹرین کیا گیا ہے. مجھے بھی ٹرین کیا گیا ہے کہ میری یو کانٹ ویئر، اف یو ویئر بیبی پنک تو یو ول لک ٹو گرلی. تو میں نیچرلی، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ ٹو گرلی ہونا جو ہے کہ بڑی ایک سینسٹیو اور عجیب سی بات ہے، تو آئی آلسو اوائڈ کہ نہیں میں نے بہت گرلی نہیں بننا، رائٹ. تو ہماری کچھ ایسے اوپینینز ہیں جو ہم نے اپنی پرسنالٹی کے اندر بھی انگرین کر لی ہیں. بالکل صحیح. یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں نا غزالہ جی، جیسے لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ تیز رنگ کی یا بہت شوخ رنگ کی لپسٹک آپ صرف شادی کے بعد لگا سکتے ہیں، ساڑی پہنو گی تو شادی کے بعد، اس سے پہلے بچیاں میک اپ نہیں کرتی، بچیاں یہ نہیں کرتی، بچیاں وہ نہیں کرتی. یہ سب رائے ہے نا کسی کی جو ہم پہ مسلط ہے. دیکھیے شادی کے بعد کی اگر آپ نے بات کی تو میں شادی کے بعد کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. ابھی ہم کچھ دن پہلے ایک بہت اچھی فیملی فرینڈز ہے، ان کی مدر وہ لپسٹک مجھے دکھا رہی تھی کہ میں کون سی لگاؤں، تو وہ آپ یقین کریں وہ ڈارک کلر کی لپسٹک سے تھوڑی ہیزیٹنٹ تھی، کہہ رہی تھی میں نہیں لگاؤں گی. میں نے کہا کیوں، اتنی پیاری لگ رہی ہے آپ پر. کہتی ہے نہیں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اس ایج میں یہ لگائی ہے. تو شادی کے بعد بھی وہ چیز اوپینین لوگوں کا بہت زیادہ ایج کے بارے میں ہمارے خیالات، ہمارے سوشل سٹیٹس کے بارے میں. یعنی کئی خواتین کو دیکھا انفارچونیٹلی ان کی علیحدگی اگر ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائیں تو وہ بننا سورنا، گروم کرنا اپنے آپ کو چھوڑ دیتی کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. یہ وہی لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کا رائے ہمارا روگ بن جاتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال اکرم قریشی ایبٹ آباد سے. بغیر بجلی کے، اے اللہ، بجلی کے بغیر. چلیں آپ نے ڈیجیٹل آن لائن سوشل میڈیا پہ ہم اپنی پوری کانورزیشن ڈالیں گے. سر آپ سے میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے. یہاں خواتین پہ جو رائے مسلط کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ دبلی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے. ایک مردوں کے حوالے سے بڑی کامن رائے یہ ہے کہ مردوں کو رونا نہیں چاہیے، مرد کو درد نہیں ہوتا. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ صدر اقبال صاحبہ سنیں، ہم دونوں ایک باپ اور ایک آدم علیہ السلام سے دونوں جسم رکھتے ہیں، دو ہاتھ رکھتے ہیں، دو پاؤں رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، سانس رکھتے ہیں. ہم دونوں انسان ہیں. یہ الگ بات ہماری جنت سے الگ الگ ہو گئی ہے، لیکن ہمارے احساسات، ہمارے خواہشات سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. مرد بھی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے، میں اپنی مرضی سے. عورت بھی چاہتی ہے اسی طریقے سے. دیکھیں ہم انسان نہیں بناتے، ہم انسان کی جگہ ایک خاص مخصوص چیز کوشش کرتے ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں نا، میں نے آپ کا بھی سنا ہے، دیکھیں اندر سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جن کی اندر میں ویکنس ہوتی ہے، وہ لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں. جی فلاں کیا کہے گا فلاں. میرے استاد نے جو بات مجھے کہی ہے صدر اقبال میں سب سے کہوں گا، اس نے کہا بیٹا اپنے ضمیر سے پوچھو، اس کو مردہ نہیں ہونے دینا. ضمیر زندہ ہے تو جو کام کرتا ہے کر جاؤ، بالکل نہ ڈرو، معاشرہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر ضمیر یا ایک کانشنس رکھا ہے وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہے، آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے. بہت شکریہ قریشی صاحب ہمیں کال کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا سوال میں صفدر سے کر لوں بریک پہ جانے سے پہلے. صفدر مجھے یہ بتائیے کہ ابھی میں نے ان سے پوچھا اور یہ کامن رائے پائی جاتی ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ایگو اور کنٹرول میں آدمیوں کو لے کے آتے ہیں، یہ میسوجنسٹک پریکٹسز کو بڑھاوا دیتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہیڈ آف دا فیملی اگر آدمی ہے، وہ آدمی کیا جس کی گھر کی خواتین اور بچے اس کی بات نہ مانیں. تو کئی دفعہ اس کو اس بات کا بڑھاوا دیا جاتا ہے کہ اس کا حق ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی رائے کو اپنے خاندان کے ہر شخص پہ مسلط کرے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एक शख्स अगर वो सरबराह है घर का तो उसे अपनी राय को सब पर मुसल्लत करना चाहिए। हाँ, उसे अपनी जात को, शख्सियत को इस अंदाज से बनाना चाहिए कि तमाम तर लोग उसकी बात माने। देखिए, एक बादशाह की सी हैसियत होती है एक शख्स की जो कि सरबराह होता है, और बादशाह को सारी रियाया लाजमी नहीं है कि पसंद करे। बादशाह जो भी चुना जाता है वो 51 और 49 के तनासुब से चुना जाता है, मिनिमम ये बात होती है। अगर एक शख्स के बारे में यानी वालिद है और बेटे की राय ठीक नहीं है या उतनी अच्छी नहीं है तो उस पर वो परेशान होकर उसको हक देना बंद कर देगा, तो उसे फिर सरबराह होने का हक हासिल नहीं है। जो सरबराह है, जो बड़ा है, उससे बड़ा होना पड़ेगा। जो कहा जाता है ना, बड़ा मुश्किल है बड़े होकर बड़े रहना भी, तो ये मुश्किल काम है। वेरी वेल, कुछ जरा वर्क लाइफ में भी इसको लेके आते हैं। एक राय ये भी है कि जो क्लाइंट आपका सबसे कम पैसे देगा ना, वो सबसे ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस अपनी लगा के बैठा होता है। और आप देखें, आपको किसी को आपने 2.5 लाख रुपए देने हैं, आप उसको तंग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन किसी ने अगर आपसे 5,000 रुपए लेने हैं तो पीपल विल मेक योर लाइफ मिजरेबल। What is our opinion about other people? मैं उसके अंदर थोड़ा सा एम्बिट के अंदर ट्रस्ट को भी लाना चाहूंगी, लीडरशिप को भी लाना चाहूंगी, आपका जो टीम स्पिरिट है इसको भी अगर हम लेकर चलें। मैरी, इसमें क्या कहोगी? हमें अक्सर हम बच्चों को इस तरह ट्रेन कर रहे हैं कि समझदारी और अक्लमंदी इसमें है कि आप कभी किसी पे भरोसा ना करें, तो हम किस किस्म की सोसाइटी रेस कर रहे हैं? ये भी तो एक ओपिनियन है ना। हो सकता है मुझे कभी किसी ने कारोबार में धोखा दिया, लेकिन फिर आई मेक श्योर कि मैं लोगों को बताऊं कि भाई यहाँ पे जबान की कोई अहमियत नहीं है, कोई बात कहेगा लेकिन वो डिलीवर नहीं करेगा, तो अक्लमंदी ये है कि किसी पे भरोसा ना करो। इस तरह की राय का क्या इम्पैक्ट आप सोसाइटी में देख रही हैं? इस तरह की राय का इम्पैक्ट ये है कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले उसके अंदर की बुराई को देखते हैं। हम सोचते हैं कि उसका वर्स्ट क्या है, क्योंकि वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द वर्स्ट इन पीपल एज वेल। हम लोगों की अच्छाइयां इग्नोर कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स इन साइकोलॉजी, कि आप पॉजिटिव्स को डिस्काउंट करके आप लोगों की बुराई को जो है वो एग्जैजरेटेड वर्जन में देख रहे होते हैं। और एक छोटी सी कोई बात भी हो, किसी ने किस तरह से बात की, किस तरह ने, मैं ना वो शादियों वाले कॉन्सेप्ट पे स्टक हूँ, लेकिन कि हमने किसी को सलाम कैसे किया, किसी ने बस देखा मुझे सही तरह सलाम नहीं किया, इसका मतलब है कि ये मुझे पसंद नहीं करता, इसका मतलब है कि ये बहुत एरोगेंट है, इसका मतलब है कि इसको बात करने की तमीज नहीं है। हम एक सलाम से लेकर आगे उसका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज होती है उसकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा जो है ये सही नहीं है। अच्छा, अगर मैं अपने सारे ओपिनियंस का एक उसको एक फिल्टर से गुजारूं, मुझे कैसे पता चलेगा मैरी कि कोई ओपिनियन मेरा अपना जाती ओपिनियन है, मेरी अपनी जाती राय है, या ये मैंने माशरे की वजह से, मेरे माहौल की वजह से, मेरी कंपनी की वजह से ये राय तश्कील हो गई है? ये आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है, क्योंकि इसको हम सिखाते हैं अपने क्लाइंट्स को कि कॉग्निटिव एरर्स क्या होते हैं। कॉग्निशन जो है वो आपके मेंटल प्रोसेसेस, आपकी मेमोरी, आपके एक्सपीरियंसेस से मिलाकर आपका एक प्रोसेस बनता है, जिसे हम सॉर्ट ऑफ आप सोचने का जो आपका तरीका है वो उसके बेसिस के ऊपर होता है। कॉग्निटिव एरर जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, इट्स अ कॉग्निटिव एरर कि या यस है या नो है। हमने कई लोगों को सुने मे बी कुछ नहीं होता, या यस होता है या नो होता है। दीज आर पीपल हु आर ऑन एक्सट्रीम एंड्स। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव इज ऑल्सो, ये भी एक कॉग्निटिव एरर है जिसके अंदर आप अच्छाई को डिस्काउंट कर देते हैं और बुराई को आप एग्जैजरेटेड वर्जन में देख रहे हैं। उसके अलावा मेंटल फिल्टर्स होना, ये कॉग्निटिव एरर्स जो है दीज आर हाईली रेकमेंडेड फॉर एनीबॉडी दैट वांट्स टू अंडरस्टैंड कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मैं क्यों सोचता हूँ। ये आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर पूरा इम्पैक्ट डालते हैं। आप किस तरीके से दोस्त बनाते हैं, आपका सोशल सर्कल। सो कॉग्निटिव एरर्स सिद्रा इज समथिंग दैट कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि मेरी जो राय है वो किस तरह से फॉर्म हुई थी। उसके पीछे जब डिग डाउन करेंगे कि अच्छा मैं डिस्काउंट क्यों करता हूँ पॉजिटिव, क्या मैंने अपनी अम्मी को देखा था ये करते हुए, क्या मेरे अब्बू ने ये मुझे सिखाया था बाकायदा कि आपको जो है लोगों की बुराई पहले देखा करो, तुम हर वक्त ही लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हो, तुम बहुत नाइव हो, बड़े मासूम हो। अच्छा, और ये किस हद तक आपने जो कहा कि कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग और अपने एरर्स को समझना और उनको करेक्ट करना, गजाला जी यू वर्क विद अ नंबर ऑफ क्लाइंट्स और हर एज ब्रैकेट के, क्या आपको लगता है कि इसको मुकम्मल तौर पे हील करना आसान होता है, या हम उसके बारे में सिर्फ अवेयर हो जाते हैं और फिर सारी जिंदगी उसको सिर्फ मैनेज करते हैं? सिद्रा, सबसे पहली चीज तो देखिए एक जनरेशनल चीज भी चल रही होती है। अगर पेरेंट्स हील नहीं होते तो वो अपना वो जो सारे नेगेटिविटी होती है या आप समझ लें टॉक्सिक एटीट्यूड होता है वो ट्रांसफर कर देते हैं। बिकॉज जेनेटिक्स भी एक चीज है ना, बहुत सारी बीमारियां मेंटल हेल्थ में जेनेटिकली भी ट्रांसफर होती हैं।
इसीलिए अगर एक इंसान उस जनरेशन में हील कर लेता अपने आप को, इसीलिए कहते हैं ना कि ये यहाँ पर एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है हमारे सोसाइटी में, शादी के बाद ठीक हो जाएगा और हम किसी दूसरे की बेटी को एज अ प्रोजेक्ट या उस चीज का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कि वो उसके थ्रू हम उसको हील कर देंगे। ये इतनी बुरी प्रैक्टिस है कि आप किसी और के बच्चे पे प्रैक्टिस वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक नई जनरेशन जो आगे आने वाली नस्ल है उसमें वो चीज ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब तक आप हील ना हो, आपको ये राइट नहीं है कि आप आगे उस जनरेशन को खराब करें। तो अगर देखें, जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सबके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, अगर आप मैं अगर अपने आप को बैठ के एनालाइज करूं बचपन से लेकर, मुझ में भी कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू निकलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि वो अपेरेंटली आपको नजर आए, समटाइम्स वो आपके एट द बैक ऑफ योर माइंड होता है और अनकॉन्शियसली हम उस तरह बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मुझ में प्रॉब्लम है, मैं हील नहीं होंगी। हमारे यहाँ अगर आप किसी को मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा ये भी पता है, यार थोड़ा सा कंसल्ट कर लो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से, फौरन जवाब मिलता है मैं पागल हूँ, क्या मैं पागल हूँ, तुम्हें मैं पागल लगता हूँ। मतलब देखिए, मेंटल हेल्थ को जब तक हम जिस तरह हमारी बॉडी बीमार होती है, बिल्कुल उसी तरह हमारा माइंड भी बीमार होता है। अगर जो बॉडी के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह हमें बल्कि ब्रेन की बीमारी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो नजर नहीं आती। सही। और हम ज्यादा हर्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा उन लोगों को हर्ट करते हैं जो हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारे करीब होते हैं। अच्छा, कई दफा ये भी देखा गया है कि कुछ लोग आपके इतने करीबी होंगे कि आप दुनिया में बहुत स्ट्रांग हो जाएं, अपने आप को हील भी कर लें, लेकिन एक सर्टन 3-4 लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जिनके पास पूरी पावर मौजूद है कि या तो वो आपको बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। सफदर, हमारे यहाँ पेरेंट्स ये रियलाइज भी नहीं करते कि उनकी कितनी पावर है। मैंने बड़े मैच्योर एडल्ट एज में लोगों को परेशान होते हुए देखा है कि एक कॉल घर से आ गई, या उनको अगर ये एहसास हो रहा है कि उनके वालिदैन में से कोई एक उनसे नाराज हो जाए। एक तो उसका यकीनन एक समाजी पहलू है, दीनी तौर पे हमें बताया जाता है कि माँ बाप को उफ भी ना करो, वो कभी तुमसे नाराज ना हो, वो तुम्हारी जन्नत की कुंजी हैं। लेकिन मैंने बड़े एडल्ट मैच्योर एज में लोगों को एंशियस होता हुआ देखा है, यानी जहां वो बिल्कुल रिग्रेस करके 6 साल की उम्र पे चले जाते हैं और इसी तरह तड़प रहे होते हैं, और उनके लिए कोई चीज मानी नहीं रखती सिवाय इसके कि उनके पेरेंट्स की अप्रूवल उनके पास होनी चाहिए, और उसकी वजह से जिंदगी के कई गलत फैसले भी लेते हैं, तलाक लेते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज को मना कर देते हैं, मुल्क के बाहर अगर कोई जॉब है उसको छोड़कर आ जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? असल में पेरेंट्स अपने अंदर की कमी या कोताही को किसी न किसी सूरत में अपने बच्चों से डिटैच करना चाहते हैं, उन्हें नहीं देखना चाहते उस मसले में। हालांकि उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि ये जो जनरेशन गैप है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। यानी अगर इसी बात को देखा जाए कि ये जॉब ना करो, ये रिश्ता ना करो, लव मैरिज नहीं होगी, अरेंज मैरिज होगी। दूसरी जानिब आपने एक बात कही कि दीनी तौर पर भी हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि माँ बाप को तक न कहो। अगर आपने उस आयत को कंप्लीट पढ़ा तो जब वो बुढ़ापे की हालत में पहुंचे तो उनको उफ तक न कहो। इसका मतलब ये बनता है कि उससे पहले इख्तिलाफ किया जा सकता है अदब के दायरे में रहकर। तो हमारे यहाँ इख्तिलाफ भी नहीं सिखाया जाता, हमारे यहाँ अमूमी तौर पर इत्माद को अपने अंदाज से सिखाया जाता है। इतना इत्माद दिया जाता है कि वो माँ बाप के दायरे में रहकर माँ बाप की बात माने। जिस तरह से आपने कहा कॉल आई और थर-थर कांपना शुरू हो गए, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हें उन पर इत्माद नहीं किया गया, और इत्माद न करने की वजह से उन्हें खुद इत्माद ही नहीं मिली। जब ये सूरत हाल हो जाएगी तो फिर ये बात तयशुदा है कि जब वो कुछ करने की सलाहियत हासिल कर लेंगे, अपने बल पर खड़े हो जाएंगे, तो उस वक्त माँ बाप को वो नहीं पूछेंगे। और ये जो अब ओल्ड एज होम्स वाला सिलसिला पाकिस्तान में भी या हमारे मशरकी मुआशरे में भी शुरू हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि औलाद को इत्माद नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही। अच्छा, वक्त मेरे पास कम है, एक आखिरी सवाल मैं मैरी आपसे करना चाहूंगी। हर वो रिश्ता जो बार बार आपके मुखलिस होने का सबूत मांगे, यानी मिसाल के तौर पे चाहे वो आपकी बीवी हो या आपकी वालदा हो, और वो कहे कि जी अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी फलानी बात मानो, यानी जहां आप हर रोज कटहरे में खड़े हों, ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और ये जो टॉक्सिक राय होती है जिसमें आप हमेशा अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ता है किसी की पर्सनालिटी पे? इसको हम कंडीशनल लव जो है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि आपने हर चीज के लिए कंडीशन, हर चीज के लिए एक शर्त लगा दी आपने, और आपने कहा है कि जैसे
اگر آپ کو یہ کوئی چیز آپ کو تمہیں اگر مجھ سے محبت چاہیے ہے تو تمہیں میرے لیے یہ کرنا پڑے گا. کیا تم میرے لیے یہ نہیں کہتے بھی اتنی سی قربانی نہیں دے سکتی؟ میری کیونکہ وقت کم ہے نا، میں اس کو تھوڑے سے دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہی تھی کہ کوئی ایسا شخص جس کو اپنے اوپر یقین ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ دوسروں سے ثبوت ہی مانگتا رہتا ہے کہ اگر میں تمہارے لیے اہم ہوں یا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فلانی چیز کرو. تو یہ تو اس کی اپنی رائے ہے نا، جس پہ وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کو ثبوت دے کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، گاٹ اٹ. اوکے، سو دیٹ مینس کہ اب ناؤ یہ جو انسان ہے جس کو لوگوں سے ثبوت چاہیے ہے، لوگوں کے اوپر اس کو ٹرسٹ نہیں ہے، یا لوگوں کی اس کو اپنے اوپر یہ ہے ہی نہیں، اس کو کیونکہ اس نے دیکھا ہے پوری زندگی کہ اگر کوئی میرے سے محبت کرتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے میرے لیے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو دیٹ مینس کہ یہ رشتہ ہی شاید جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. ایسے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ٹو کٹ اٹ ڈاؤن شارٹ they have to dig down inside and have to find in themselves کہ کیا یہ میرے میں کیوں یہ کمی ہے، اور کیوں میں اپنے آپ کو اتنا کم ظرف یا اتنا کم تر سمجھ رہا ہوں ایکچولی، کہ مجھے لوگوں سے ایکسٹرنل ویلیڈیشن، کیونکہ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے میری کہ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کتنا تھکا دینے والا ہے. چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے آپ کا شریک حیات ہو یا آپ کے بچے ہوں، کسی میں اتنی انرجی، کتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت آپ کی رائے کتنی دیر تک یہ کرے گا. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. میری ہمارے ساتھ موجود تھی، صفدر ہمارے ساتھ تھے، اور غزالہ جی. زبردست گفتگو رہی. بہت سارے ایسے خیالات ہیں، خیالات ہی آپ کو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں. زندگی میں کچھ بھی پانا ہو، پہلے اس کی سوچ آتی ہے، وہ فکر آتی ہے، اور پھر آپ اس کو ایک ریالٹی میں کنورٹ کرتے ہیں. سو تھنک پازیٹیو، سراؤنڈ یور سیلف وتھ پازیٹیو پیپل اینڈ لیٹ اوپینینز بی اوپینینز. اگر کسی کا اوپینین آپ سے مختلف ہے، لیٹ دم ہیو اٹ اینڈ ڈونٹ لیٹ اٹ افیکٹ یو ٹو مچ. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.